اپنی گزشتہ ویڈیو میں پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی تھی اور یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی تھی کہ موجودہ معاشی مسائل کی وجہ کتنا حصہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے اور کتنا حصہ پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ طور پہ بنتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے نون لیگ کی ان غلط پالیسیز کے بارے میں ذکر کیا جن کی وجہ سے ہماری اکنامک گروتھ سسٹینیبل نہیں ہو رہی تھی، اور اس سسٹینیبلٹی کے نہ ہونے کا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو سٹیمولس دینا پڑتا ہے، آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو لو رکھا، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، وہ تمام تفصیلات آپ میری اس گزشتہ ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا حصہ ہے موجودہ معاشی مسائل کا جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ 5 ایسے فیکٹرز ہیں جن کا قصور پی ٹی آئی کی طرف بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 3 ایسے مسائل ہیں جن کو آپ اکانومی کے مسائل کہہ سکتے ہیں، اور 2 ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ گورننس کا یا اوورآل جو سٹرکچر آف دا گورنمنٹ ہے یا جو اپروچ آف دا گورنمنٹ ہے موجودہ حکومت کی، اس کی طرف آپ ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قصور بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ لو انٹرسٹ ریٹ رکھنے کی 2 امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ پہلی امپلیکیشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سرمایے کو سستا کر دیا۔ اب جتنی بھی کارپوریشنز ہیں، پرائیویٹ بزنسز ہیں، ان کے لیے بینک سے لینڈنگ کرنا، ادھار لینا آپ نے سستا کر دیا، تو بینکس انکریج ہوتے ہیں اس کیس میں کہ وہ لینڈنگ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو جتنی زیادہ لینڈنگ ہوگی پرپورشنیٹلی ان کی ارننگ میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور دوسری امپلیکیشن اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے جو کہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کیپٹل سستا ہے اور کیپٹل کے اوپر جو ملنے والا انٹرسٹ ہے بینک کے تھرو وہ کم ہے، تو پرائیویٹ انویسٹر کبھی بھی اپنے کیپٹل کو بینک میں نہیں رکھوائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ اس کو ڈائریکٹ اکانومی کے اندر انجیکٹ کر دے۔ تو اس طرح آپ پیسے کو گھیر کے، موجود کیپٹل کو گھیر کے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، جو کہ ایک سٹیمولس کی شیپ اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ یہ ویلیو اپروچ یہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اسٹریٹجی تھی اسحاق ڈار کی، اس کو بالکل کاؤنٹر کیا اور اس کا بالکل الٹ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو ایک دم بہت اوپر کیا اور 13.7% تک بھی وہ لے کے گئے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ جو فائدے ہو رہے تھے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے، سرمایہ کے سستے ہونے کی وجہ سے، اب وہ نقصانات میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے ہوا یہ کہ جو پروویژن آف دا کیپٹل ہے اکانومی کے اندر، بزنسز کو فلرش کرنے کے لیے جب کیپٹل چاہیے ہوگا تو وہ بہت مہنگا ملے گا۔ ایک امپلیکیشن یہ ہوگی، اور دوسرا کہ وہ کیپٹل، وہ پیسہ، وہ سرمایہ جو عام انویسٹر پہلے اکانومی کے اندر انجیکٹ کر رہا تھا، اب اس کو گھر بیٹھے وداؤٹ اینی رسک 13.5% یا 14% کا اینول ریٹرن کنفرم فرام بینک اس کو ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ پیسہ بھی اکانومی سے نکل گیا جو پرائیویٹ انویسٹر کا تھا، اور جو پہلے سستا کیپٹل ہونے کی وجہ سے کارپوریشنز لینڈنگ کر رہی تھیں اور بینک لینڈنگ کو انکریج کر رہے تھے، وہ بھی کم ہو گئے کیونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیا۔ تو یہ 2 ایسے نقصانات تھے جو کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی وجہ سے آپ کی اکانومی کے اوپر اس کے بیڈ امپیکٹ آئے، انورس امپیکٹ آیا اور ایڈورس امپیکٹ آیا۔ اب اس کو کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے چونکہ اکانومی کو کانٹریکٹ کرنا تھا، اکانومی کا سائز کم کرنا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے، اس لیے آپ نے ڈسکریج کیا سپینڈنگ کو۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے کیس میں، جو لو انٹرسٹ ریٹ کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ سپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، سیونگ اور انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس چیز کو چونکہ ریورس کرنا تھا، تو اس کا نتیجہ آپ نے یہ نکالا کہ ہمیں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو پروویژن آف دا کیپٹل ہے، اس کو مہنگا کر دینا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے بجائے اس کے کہ آپ گریجولی ایکسچینج ریٹ کو لوزن اپ کرتے، جو آپ کے خیال میں 124 پہ یا 110 پہ یا 102 پہ جتنا بھی اسحاق ڈار نے رکھا تھا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا باعث بن رہا تھا، تو اگر آپ نے ڈیویلیوشن کرنی تھی تو اس کو گریجول کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب ٹیک اوور کیا تھا حکومت کو، تو اس وقت 124 پہ ڈالر تھا۔ اب آپ نے 124 والے ڈالر کو 164 کا کر دیا، تو 40 روپیز کا جو نیٹ اضافہ آپ نے کر دیا ڈیویلیویشن کی شیپ میں۔ اب ہوتا یہ کہ جب بھی ڈیویلیویشن ہوتی ہے، آپ کی کرنسی کی قدر کم ہوتی ہے،
تو اس کا امپیکٹ آپ کے تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے اوپر آتا ہے اور تمام ویریبلز کو وہ امپیکٹ کرتا ہے، جس سے انفلیشن بڑھتی ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو آ جاتا ہے۔ تو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے جو دوسرا قصور بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو ایک فیئر ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے تھا اس تک جانے کا وہ جو 40 روپے کا سفر تھا اس کو گریجولی 1 2 3 سال لگا کے مکمل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے آتے ہی 6 مہینوں کے اندر ہی وہ جو گریجول انکریز ہونا چاہیے تھا اس کو آپ نے اچانک سے بڑھا کے ملک کے اندر انفلیشن کا اور مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے بعد جو تیسرا اکانومی کے فرنٹ کے اوپر فیلئر سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اکانومی کے اندر جو گروتھ ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، 5.8 کی جو گروتھ ہمیں پروجیکشن میں دکھائی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ سسٹین نہیں کر پائے گی کیونکہ آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ پڑا ہوا ہے۔ تو پہلے دن اس ریئلائزیشن کے بعد آپ کو IMF کے پروگرام میں چلے جانا چاہیے تھا۔ IMF کے پروگرام میں بنیادی طور پہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ریاست کیوں جاتی ہے؟ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کے پاس جو وہ ڈالر کما رہی ہوتی ہے اور جو ڈالر اس نے باہر پے کرنے ہوتے ہیں ان میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ سادہ زبان میں یہ مسئلہ تھا کہ آپ جتنے ڈالر کما رہے تھے اور جتنے ڈالر خرچ کر رہے تھے پاکستان کی ریاست، اس میں 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا۔ تو اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز تھیں۔ ایک آپشن تو یہ تھی کہ آپ کہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ انکریز کر جائیں، ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ انکریز نہیں کر سکتے، تو دوسرا آپشن آپ کے پاس IMF کے پاس جانے کا ہی تھا۔ تو IMF کے پاس جانے کا جو ڈیسیژن ہے اس میں 9 مہینے لگا دیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ تو اس 9 مہینے کا جو ایڈورس امپیکٹ آیا اکانومی کے اوپر وہ ابھی تک اکانومی میں فیل کیا جا رہا ہے۔ یہ 3 ایسے فیصلے تھے اکانومی کے محاذ کے اوپر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جاتے ہیں اور ان کا قصور گردانا جانا چاہیے کہ یہ انہوں نے غلط اکنامک پالیسی، غلط اکنامک اپروچ کو اڈاپٹ کیا جس کا نقصان اکانومی کو ہوا۔ اس کے بعد 2 گورننس کے ایسے مسائل ہیں جو کہ اکانومی کو ہٹ کر رہے ہیں۔ پہلی تو جو موجودہ حکومت کی اپروچ ہے ٹورڈز اکانومی وہ غلط ہے۔ دیکھیں اکانومی کے حوالے سے جب آپ کسی ادارے کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، کسی انڈیویجول کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بھی ملک اور ریاست کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اپروچ بہت مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ اپروچ کہ آپ نے ڈیم فنڈ کے لیے چندہ چاہیے، پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، اس کے لیے چندہ چاہیے، بیرون ملک جو لوگ ہیں پاکستانی وہ پیسے بھیجیں، اس سے آپ ادارہ تو چلا سکتے ہیں، آپ کوئی NGO تو چلا سکتے ہیں، ہسپتال تو بنا سکتے ہیں، لیکن ملک کی اکانومی کا اتنا بڑا سائز جو ہوتا ہے اس کو آپ رن نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی GDP کا سائز جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو 300 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا۔ اب 300 ارب ڈالر کی اکانومی، 22 کروڑ کی آبادی کی ملک کی اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے سبسٹینشیل اور سگنیفیکنٹ قسم کے ریونیو میئرز چاہیے ہوتے ہیں۔ قرضے سے اور چندے سے جو اپروچ شروع میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھول دیا جائے نیشنل بینک میں اور لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ اس کے اندر کرونا کے لیے بھی ہمیں فنڈ چاہیے، ڈیم فنڈ کے لیے بھی پیسے ہمیں چاہیے، اور جتنے بھی اکنامک مسائل تھے حکومت کے ان کو کاؤنٹر کرنے کی پہلی اپروچ یہ تھی کہ لوگوں سے پیسہ مانگا جائے۔ تو اس طرح ملک کی اکانومی نہیں چلتی۔ دوسری جو گورننس کی اپروچ میں ہمیں خامی نظر آتی ہے وہ کنٹرول مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ آپ نے نیب کو لگا دیا، بیوروکریسی کے پیچھے بھی لگا دیا، سیاست دانوں کے پیچھے بھی لگا دیا، بزنس مین کے پیچھے بھی لگا دیا۔ اب یہ وہ سیکٹرز آف دا سوسائٹی ہیں جنہوں نے اکانومی کو چلانا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ڈر کے بیٹھ گئے کہ کہیں نیب کا کوئی کیس نہ کھل جائے، تو وجاہت مسعود صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ عمران خان کی اکانومی کو چلانے کے لیے بڑی پراسیکیوٹیو قسم کی اپروچ ہے۔ یہ ایک تھانے دار کی اپروچ تو ہو سکتی ہے، ایک حوالدار کی اپروچ تو ہو سکتی ہے، اس سے جرائم کے اوپر تو کنٹرول پایا جا سکتا ہے، لیکن اکانومی کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو الزام لگ سکتا ہے ہائپوتھیٹیکل ازمپشن کے اوپر وہ یہ ہے کہ جب اکانومی 5.8 پہ گرو کر رہی تھی تو اب نیچرل ٹرینڈ اس سے آگے کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ 5.8 پہ جو گرو کرتی ہوئی اکانومی وہ مائنس میں چلی گئی؟ اب اس کا جواب پھر وہی ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو اکنامک پروگریس ہوتی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی، اور
نون لیگ کے دور کی جو پروگرس تھی اس کو جیسے میں نے عرض کیا وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی، انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ نہیں تھی، اور اس کے اندر ریفارم کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ ریفارم پاکستان میں اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ایلیٹ کیپچر ہے، وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان کے وہ سیکٹرز جو کہ ریونیو تو کما رہے ہیں لیکن وہاں سے کورسپونڈنگلی ٹیکس نہیں آتا، تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو بھی کوشش کی جاتی ہے، جیسے ایلیسٹ ٹریڈ کے بارے میں نے بات کی تھی، تو وہ کامیاب سم ہاؤ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ چند ایسی خامیاں تھیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اکنامک ویژن میں، اکنامک پالیسی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان دو ویڈیوز کے بارے میں جو میں نے کوشش یہ کی کہ پاکستان کے موجودہ مسائل میں اگر کوئی حصہ نون لیگ کا ہے تو ان کے ذمہ لگایا جائے، اور جو حصہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ تو اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔